اے اللہ ساری زندگی اس کی عزت بچائی ہے، اللہ ساری زندگی محلے میں نگاہ نیچی کر کر، سچ بول کر، حلال کھا کر اللہ عزت بچائی ہے۔ یا اللہ اولاد جوان ہو گئی، بیٹیاں جوان ہو گئی، اللہ اولاد کے چکر میں اس داڑھی میں خاک نہ ڈلوانا، اللہ کسی عدالت کے دروازے پر کسی چودھری صاحب کے آگے ہاتھ نہ جڑوانا، یا اللہ تھانے کے چکر نہ لگوانا۔ رب اکبر کی قسم ہے، تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اولاد کے ہاتھ تو مجبور ہو کر ہم نے کئی باپوں کو لوگوں کے سامنے پگڑی رکھ کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا اللہ سے دعا کرنا میرے عزیزو، عزت ملتی بڑی دیر سے اور جایا 1 منٹ کے اندر کرتی ہے۔ ایک دعا روزہ نہ کرنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سایہ تیرے سے اولاد میں نے رو رو کے مانگی، کبھی حضور کے روزے پہ جا کے مانگی، کبھی بیت اللہ کے سامنے ملتزم پہ، کبھی حجر اسود کو بوسے دے دے کے مانگی، کبھی مقام ابراہیم پہ جا کے مانگی، کبھی صفا مروہ پہ رو رو کے تیرے سے بیٹا مانگا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، میری اولاد کو اور میری گھر والی کو اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے، ورنہ رب اکبر کی قسم ہے گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے کئی لوگوں کو ہم نے خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ روٹی ملے نہ ملے گزارا ہو جائے گا، گرمی کے موسم میں اسی کی ہوا ملے نہ ملے گزارا ہو جائے گا، لیکن گھر کے اندر مزاج میں تلخلامی آ جائے گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب بیٹا باپ سے کہے ابا تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، جب بیٹیاں ماں سے کہے ابو کو چپ کرا لو ورنہ میں بولوں گی تو تماشا ہو جائے گا، جب بیٹے جوان ہو جائے اور بیٹوں کے موبائل میں لاک لگ جائیں اور بیٹیاں ماں باپ کو دیکھ کر اپنا موبائل مودہ کر لیں، اس وقت میرے عزیزو اللہ کی قسم سمجھو کہ بھیڑیا گھر میں داخل ہو رہا ہے اور وہ کسی وقت بھی پنجہ مار کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دے گا، فصل اجاڑ کے رکھ دے گا۔ اس وقت سونا چھوڑ دو اور اللہ کے آگے رونا شروع کر دو۔ اللہ جس عزت کو آپ نے نسلوں سے ہمیں عطا فرمایا، اے اللہ اولاد کی وجہ سے اس عزت کی ہماری حفاظت فرمانا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اب باہر کے کمانے والے یا اندر کے کمانے والے، بیٹی کو جتنا جی چاہتا ہے جہیز دو، لیکن اپنی بیٹیوں کو آنسواں کا تحفہ دو کہ بیٹی پلنگ کی لاج تو رکھے گی، اے سی فریج کی لاج تو رکھے گی اور الیکٹرک سامان کی لاج تو رکھے گی، بوڑھے باپ کی آنسوں کی لاج رکھنا۔ اچھا لگوں گا تجھے طلاق دلواتا، اچھا لگوں گا تیری وجہ سے برادری کے اندر سر جھکاتا، اے میری بچی تیرے باپ نے شال کے ساتھ زندگی گزاری، خدا را سسرال میں اس کی عزت کو برقرار رکھنا۔ محترم و مکرم دوستو، امام الانبیاء کا گھر ہے، سرور انبیاء کا گھر ہے، شاہد و جہاں کا گھر ہے، محبوب خدا کا گھر ہے، محمد الرسول اللہ کا گھر ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا جا رہا ہے، اللہ کبھی پیشماف فرمائے، فاطمہ میں نے علی کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں دیکھا، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں دیکھا، میں نے مکان اور دکان کاروبار کی وجہ سے اے فاطمہ تیرا نکاح نہیں کیا، بلکہ علی کے تقوی کو دیکھ کر تیرا نکاح کیا۔ اے فاطمہ علی سے اللہ اکبر دنیا کے بارے میں سوال نہ کرنا، اے میری دھی روٹی کپڑے مکان کے پیچھے لڑائی نہ کرنا، میرے بھائی علی کو پریشان نہ کرنا۔ اے فاطمہ علی سے لڑائی ہو، اگر علی بولے تو خاموش ہو جانا، جواب نہ دینا، اور علی سے لڑائی میں پہل نہ کرنا، علی سے لڑائی میں پہل نہ کرنا، اور لڑ کر ناراض ہو کے میرے گھر میں نہ آنا۔ اگر فاطمہ تو ناراض ہو کر میرے گھر میں آ گئی اور قصور تیرا تھا، اے فاطمہ تجھے روٹی بھی دوں گا، جہاں تک ہو سکا کپڑے کا انتظام کروں گا، اگر تو مر گئی تجھے اپنی چادر کا کفن دوں گا، لیکن فاطمہ میرے سے امید نہ رکھنا میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ فاطمہ اللہ اکبر، میں گھر بسانے کے لیے آیا، گھر اجاڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا
جھوٹا مسواک چبایا ہوا حضور منہ میں لے کے دنیا سے گئے۔ اما عائشہ نے مسواک کو جس پر آپ کا تھوک ملعاب لگا تھا اما نے دھونا چاہا کہ دھو کے حضور کے منہ میں دے دوں، رحمت عالم نے اشارہ فرمایا اور نہ کہا، اور وہی تھوک زدہ مسواک لے کر اپنے منہ میں لیا۔ فرمایا عائشہ بیوی کا جھوٹا منہ میں لے کے دنیا سے جا رہا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پیغام مل جائے ہم نے اس کالی کملی والے کا کلمہ پڑھا جو عورت کو پاؤں کی جُتی بنانے نہیں آیا بلکہ جنتی حوروں کی سردارن بنانے کے لیے آیا۔ اپنے بازوؤں پر اعتماد کرو جوانوں، اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرو، اللہ کی رحمت کے سارے خود کمائی کرو۔ اچھے لگتے ہو بیوی کو سسرال بھیجتے، جب بھائی سے پیسے لے کے آیا، تیرا بھائی اٹلی سے آیا، یونان سے آیا، انگلینڈ سے آیا، فرانس سے آیا، جا بھائی سے پیسے لے کے آیا، مجھے کاروبار کرا دے۔ بلکہ غیرت والے لوگ تو ہوا کرتے تھے بیٹی کے گھر سے کھانا ہی نہیں کھایا کرتے تھے، اتنی غیرت تھی، اللہ اکبر، اتنی غیرت تھی میرے محترم دوستوں بزرگوں۔ علاقے کے چور بھی غیرت والے ہوا کرتے تھے، علاقے کے چور بھی غیرت والے ہوا کرتے تھے۔ کیسے؟ علاقے کے چور بھی غیرت والے ہوا کرتے تھے۔ اگر گجر خان کے چور، اللہ نہ کرے کوئی چور ہو، اگر یہاں کوئی ڈاکہ ڈالنے والا کسی دوسرے علاقے میں ڈاکے کی نیت سے جاتا، اس علاقے میں داخل ہونے سے پہلے پوچھتا ہمارے شہر کی کوئی بچی بیاہ کے تو نہیں آئی، اگر پتا ہوتا بیٹی بیاہ کے گئی اس علاقے میں ڈاکہ نہیں مارتے تھے کہ دنیا کیا کہے گی، بیٹی کو خود جہیز دیا اور خود لوٹنے کے لیے آ گئے۔ اس وقت کے ڈاکو بھی غیرت والے ہوا کرتے تھے، لیکن یہاں کے آج میرے عزیزوں شریف و نفس معاف کرنا سب کی بات نہیں کرتا، جنہوں نے شرافت کا لبادہ اوڑھا ہے محترم دوستوں بزرگوں ان کا بھی اللہ حافظ ہے۔ بس مختصر بات کروں گا، گرمی کی شدت زیادہ ہے اور میرے لیے آپ نے دعا فرمانی۔ مولانا عید کے تیسرے دن میں کھڑا کھڑا اچانک گر گیا، یہ میری ٹانگیں بالکل ضائع ہو گئی تھی، بالکل 2-3 دن تو گھر میں استعمال ہوتی رہی دوائیں، پھر میں جو لاہور گھرکی میں لے گئے تو پتہ لگا پٹھا ہی میرا کٹ گیا جس نے ٹانگ کے جوڑ کو پکڑ رکھا تھا، میری ڈسک ہل گئی، پھر آپریشن ہوا، اب تقریباً 1.5 ماہ سے میں اٹھ کے بیٹھنے کے قابل ہوا۔ آپ فرمائیں گے کہ مولوی صاحب اگر اتنی بیماری تھی 4 بندوں کے سارے چرے تو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک تو مجھے احمد سعید سے بڑا پیار ہے، رمیت اللہ کے راستے میں چلتی رہی اور 13 دن تک ان کے جسم سے بو نہیں آئی۔ کیسے بو آتی؟ انہیں محمد کا ہاتھ لگا ہوا تھا، کیسے بو آتی؟ انہیں آمنہ کے لال کی نسبت لگی ہوتی تھی۔ اور ظالموں، صحابہ پر او بغیر تو تبرہ کرنے والوں، صحابہ پر انگلی اٹھانے والوں، رب اکبر کی قسم ہے اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ 13 دن کے بعد جن کے جسموں سے خوشبو آئے میرے عزیزوں قبروں کے اندر کی تو کیا بات ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تو میں تو سمجھیں گے مر گئے، اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ زندگی انہیں عطا فرمائی کہ اس زندگی کو سمجھنے کا تیرے اندر شعور ہی ختم ہو گیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی، جب حضرت حسن کی حضرت علی نے تعریفیں کر کے سنائی، باپ کی بیٹے نے سنائی اور بیٹے کی باپ نے، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لوگ سمجھے بیٹے کی نافرمانی یاد آ گئی۔ کسی نے کہا علی بیٹے کی نافرمانی زبان درازی نے آپ کو رلا دیا، کہ نہیں 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 مجھے بیٹے کے ادب نے رلا دیا۔ کیا؟ فرمایا جس کمرے میں میں بیٹھا ہوتا ہوں اس کمرے کی چھت پر میرا بیٹا میری موجودگی میں نہیں جاتا، کئی باپ کے اوپر بیٹے کے پیر کا سایہ نہ ہو جائے۔ مولانا میں سن 2022 میں کوفہ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان دیکھ کے آیا، اللہ غنی۔ مولانا آپ تو گاؤں دیہات والے، آپ کے یہاں تو کنویں ہیں اور کنویں اکثر گھر سے باہر ہوتے ہیں، کھلی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی کا کوفے کی جامع مسجد کی محراب کے پیچھے تھوڑا سا آگے مکان ہے، اس مکان میں 6 کمرے ہیں، ام البنین کا ایک کمرہ، سیدہ زینب کا علیحدہ کمرہ، اس کمرے کے اندر سکینہ کا علیحدہ کمرہ، حضرت عباس کا علیحدہ کمرہ، ام البنین کا علیحدہ کمرہ، حضرت حسن حسین دونوں بھائیوں کا علیحدہ کوٹھڑا سا تھا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایک کمرے کی چھت اور کمرے کے دروازے کے اندر ایک پانی کا کنواں تھا۔
میں بھی بڑا حیرت میں پڑ گیا، علی تیرے سے بڑا علم والا کوئی نہیں تھا، اے علی تجھے اتنا بھی خیال نہیں آیا کنواں باہر بناتے ہیں تاکہ نکاسی کا انتظام ہو، تو نے گھر کے اندر کنواں کیوں بنایا؟ در و دیوار سے خطابت کی دنیا میں آواز آئی، عبدالحنان یہ عام آدمی کا گھر نہیں، محمد کے داماد کا گھر ہے، اللہ بھی غیرت والا، اللہ کا نبی بھی غیرت والا، اللہ کے نبی کا گھرانہ بھی غیرت والا، بچیاں علی کی ہیں کسی اور کی نہیں، میں نے اپنی بچیوں کے لیے پانی کا انتظام گھر کے اندر کر دیا، کہیں پانی کے کنویں پر جاتے ہوئے میری بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، علی کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ علی تو وہ کردار والا جس نے اپنی بچیوں کے پردے کو بچانے کے لیے اپنے گھر کے اندر کمرے میں کنویں کا انتظام کیا، اور 14 صدیوں کے بعد محمد کے گھرانے کی بیٹیوں کی چادریں اتارنے والوں، گریبان کھولنے والوں، کوئی تو خدا کا خوف کرو۔ اہل سنت والجماعت کے ایک ادنیٰ سے کارکن کا نظریہ اور سوچ ہے، رب اکبر کی قسم ہے، کیا اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نہیں لکھ دیا قیامت کا دن ہوگا، انبیاء گزریں گے، اولیاء اللہ گزریں گے، فقراء گزریں گے، صالحین شہداء گلسرات سے گزریں گے، جب خاتون جنت کی باری آئے گی عرش عظیم سے اعلان ہوگا، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے میرے نبیوں، اے نبیوں کو ماننے والوں، ان کو ماننے والوں، اے میرے ولیوں، سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کرو، کیونکہ پلسرات سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، نبی کے اندر کتنی حیا ہوتی ہے، ولی کے اندر کتنی حیا ہوتی ہے، صدیق عثمان کتنے حیا والے، اللہ اکبر، لیکن اللہ کہہ رہے نظریں نیچی کر لو، فاطمہ پردے والی گزر رہی ہے۔ جس فاطمہ کے پردے کو اللہ میدان محشر میں بچائے، اس کی بیٹیوں کا پردہ کربلا کے میدان میں کیسے اجاڑ سکتا ہے؟ کربلا 10 محرم کو مناؤ، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، لیکن محمد عربی کی بیٹیوں کی عزت کو نیلام مت کرو۔ مولانا میں کربلا میں 5 دن رہ کے آیا، حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری دامت ہوئی 17 علماء اکرام تھے، عورتیں بھی ساتھ تھیں، نماز ہم کربلا میں جا کے پڑھتے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ وہاں کا مصلی ہے، اہل تشیعوں کی جگہ ہے۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد ذکر کے حلقے میں بیٹھے تھے، ان کے امام آئے اور کندھے پر ہاتھ رکھا، ہمارے جوتوں کو سیدھا کیا اور کہا آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کی نفل سنتیں ہو گئی، اب ہمیں جگہ دیجئے، ہم یہاں نماز پڑھیں گے۔ میں نے کہا ہمارا پاکستان ہوتا تو قتل و غارت ہوتی۔ بولنا اور پتہ کی بات بتاؤں، الحمدللہ ذمہ داری سے کہتا ہوں، جس دن حضرت زینب کی ولادت تھی اس دن میرے عراق میں کالا جھنڈا دیکھا، میں 22 دن عراق میں رہا، میں نے کہیں بھی حضرت ام ہانی مسلم بھی نہ کی، حضرت علی، حضرت عباس، میں نے کسی کی قبر کے اوپر کالا جھنڈا ہی نہیں دیکھا ہے، اور کہیں میں نے 5 انگلیوں کا پنجہ نہیں دیکھا۔ نہیں یقین آتا، ویڈیو میرے پاس ہے، ام ہانی کا جو اوپر مینار بنا ہوا ہے، حضرت مسلم بن عقیل کا، حضرت امام حسین کا، اس کے اوپر پنجہ نہیں لگا ہوا بلکہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں میرے عزیزو یہاں فرقہ واریت کہاں سے آ گئی۔ حکومت مکہ سے ہم عرض کریں گے، اگر ہمیں جمعے کی نماز کی اجازت مسجد سے باہر نہیں دی جاتی، عید کی نماز کی اجازت مسجد سے باہر نہیں دی جاتی، اور اسی طریقے سے جلسے کی اجازت گلی بازار میں نہیں دی جاتی، پھر میرے محترم دوستوں بزرگوں، قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پہ پابندی ہے تو دوسروں کو کھلم کھلا کیوں چھوڑ دیا؟ ان کو بھی تو کوئی قانون بتاؤ۔ ہم ذکر حسین کر رہے ہیں لیکن مسجد کی 4 دیواری میں کر رہے ہیں۔ میرا یہ موضوع ہے نہیں، اختلاف کرنے نہیں آیا بلکہ جوڑنے کے لیے آیا۔ اللہ کی قسم ان کا ذکر کر رہے ہو جن کا ذکر کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ نام ہے جن ناموں کو کئی مرتبہ عرش والے خدا نے لیا، روزے والے مصطفیٰ نے لیا ہے۔ یہ وہی نام ہے جن ناموں پہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام اور سلام لے کے آیا تھا۔ لیکن پتہ نہیں میرے عزیزوں ہماری نئی نوجوان نسل کس طرف کو جا رہی ہے، دنیا کے اندر زندگی گزارے۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے،
اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، ہاتھ جوڑتا ہوں میرے جانے کے بعد میرے صحابہ پر انگلی نہ اٹھانا. فمن احبهم فبحبی احبہ، جو ان سے پیار کرے گا اس نے مجھ سے پیار کیا، جو ان سے بغض رکھے گا اس نے میرے سے بغض کیا، جس نے میرے سے بغض کیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، تیرے میرے ایمان کی گواہی ماں باپ دیں گے، یاران رسول کے ایمان کی گواہی خود خدا دے رہا ہے، مصطفیٰ دے رہا ہے. گل مکدی مقادمہ، تو میں جتنے بھی جھگڑے کر لے، آسمانوں پہ چلے جائیں یا زمین پہ مدے منہ گرے، جن کو اللہ نے قیامت کی صبح تک رضی اللہ عنہم ورضوا کہہ دیا ہے، رب اکبر کی قسم، جن کے مقام خدا نے بڑھائے دنیا کا کوئی بندہ ان کے مقام کو گھٹا نہیں سکتا. ابو بکر بھی شان والا کہہ دو بے شک، عمر بھی شان والا کہہ دو بے شک، حضرت عثمان بھی شان والے کہہ دو بے شک، حضرت علی بھی شان والے کہہ دو بے شک، حضرت امیر معاویہ بھی شان والے دونوں ہاتھوں سے کہہ دو بے شک، حضرت حسن بھی شان والے کہہ دو بے شک، حضرت حسین بھی شان والے کہہ دو بے شک، محمد کا گھرانہ بھی شان والا، محمد کے گھر والے بھی شان والے، محمد کے در والے بھی شان والے. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کا دامن تھام لو کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا تھا، اے عمر، اولاد مرے گی ماں باپ روئیں گے، اور ماں باپ مریں گے تو اولاد کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. اے عمر، جس دن مدینے کی گلی سے تیرا جنازہ اٹھا اس کے بعد قیامت کی صبح تک محمد کا اسلام روتا رہے گا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، ارشاد فرمایا، اے عمر، تیرے کلمہ پڑھنے سے زمین پر کوئی ایسا شیطان نہیں جو تیرے سے ڈرتا نہ ہو، اور آسمان پر کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو تیرے کلمہ پڑھنے پہ فخر نہ کرتا ہو. فرمایا عمر، جب تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو شیطان دائیں بائیں آگے پیچھے ہر ایک کے گھر میں گھستا پھرتا تھا. عمر، جب تو نے کلمہ پڑھ لیا، جس گلی میں تو کھڑا ہوتا ہے اس گلی کے کونے پہ شیطان جھانک کے دیکھتا ہے، اگر عمر شیطان کو تو نظر آ جائے وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ. محترم دوستو بزرگو، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد سے تشریف لائے، اپنے گھر میں آ گئے اور بیوی کے آگے بیٹھ کے زاروں کا کار رونے لگ گئے. بیوی کہنے لگی، کوئی مجھے موت میت کی خبر نہیں آئی، کوئی بیماری کی خبر نہیں آئی، نہ تیرے چہرے پہ کوئی زخم کے نشان نظر آئے، بتا عمر کس بات نے تجھے رلا دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی انگلی کا اشارہ بیوی کی طرف کر کے کہنے لگے، تیری وجہ سے تیرے حقوں نے مجھے رلا دیا. کہ اللہ تیرا بھلا کرے، میں نے تیرے سے کبھی روٹی کا سوال نہیں کیا، تیرے سے کبھی کپڑے کا سوال نہیں کیا، اچھی رہائش گاہ کا تیرے سے سوال نہیں کیا، بستر کا اپنی خواہش کھانے پینے کا سوال نہیں کیا. اے عمر، پھر کس وجہ سے میں نے رلا دیا؟ اگر کوئی تلخ کلامی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، اگر تیرے پکانے کھانے کپڑے دھونے میں اگر کوئی معاملہ بنا تو مجھے معاف کر دے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، اپنے ایمان کی تازگی کو اور بڑھائیے. فرمانے لگے، جب میں آج مسجد سے نکلا دائیں بائیں سے آواز آئی، عمر تو نے یتیموں کا حق ادا کر دیا، تو نے بیواؤں کا حق ادا کر دیا. ایک کونے سے آواز آئی، انسان تو دور کی بات، تو نے تو جانوروں کا بھی حق ادا کر دیا. تو اور ایک نے کہہ دیا، عمر ہم اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے، تو نے خلافت کا جوڑا پہننے کے بعد خدا کی مخلوق کا حق ادا کر دیا. اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے گھر جا کے بیوی سے تو پوچھوں، اس کا بھی حق میرے ذمہ تھا، اس سے بھی پوچھوں، تیرا میرے پہ حق کوئی رہ گیا یا کوئی ادا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی، پھر کیا خیال ہے؟ کہ بس تو بتا، میں نے تیرے حق ادا کر دیے. بیوی بھی تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. کہنے لگی، عمر تیرے ڈر سے کہوں یا اللہ کے ڈر سے کہوں؟ کہ اللہ کے ڈر سے کہہ، میرے ڈر سے کیا کہے گی؟ کہ عمر پھر اللہ کے ڈر سے کہتی ہوں، تو نے ساری مخلوق کا حق ادا کیا، تو نے اپنی بیوی کا حق کوئی نہیں ادا کیا ہے. یہ سوال آپ نہ اپنے گھر جا کے پوچھ لینا. کبھی بیوی سے مسکرا مسکرا کے بات کی ہو؟
ایسی بیوی کا چہرہ دیکھتے ہیں جیسے کوئی قتل مجرم کو دیکھتا. آپ کا غصہ میرے محترم دوستوں بزرگوں کسی الماری میں نہیں جاتا. آپ کا غصہ میرے محترم دوستوں بزرگوں کی گلی کی نالی میں نہیں بہتا، بلکہ آپ کے غصے کے تاثرات آپ کی اولاد کے ذہن کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج آپ کی میری اولاد اپنے چاچے کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں، ماموں کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں، حتیٰ کہ شادی کے کارڈ پر اپنے دوستوں کے نام لکھیں گے، باپ کے بھائی کے ماں کے بھائیوں کے نام نہیں لکھیں گے. رب اکبر کی قسم ہے، بلکہ ماں باپ کے سامنے آگے کر جائیں گے اور سینہ تان کے کھڑے ہوں گے. اگر انہیں بلایا تو میں شادی میں شامل نہیں ہوں گا، انہیں بلایا تو میں شادی سے انکار کر دوں گا. یہ سبق کسی فرشتے نے نہیں پڑھایا تھا، اسکول کالج کے کسی استاد ماسٹر نے نہیں، مدرسے کے مولوی صاحب نے نہیں پڑھایا تھا، بلکہ قصور تمہارا ہے اور قصور ہمارا ہے. ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے بھائیوں کو اتنی گالیاں دی، اپنی بہنوں کے اتنے اپنے بہنوں کے اتنے گلے کیے کہ ہمارے بچوں کا ذہن بن گیا اللہ اکبر میرے باپ کے بہن بھائی اور میری ماں کے بہن بھائی ہمارے ماں باپ کے لیے ناسور ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب آپ اور میں گھر میں بیٹھ کے کہیں گے میرے بھائی کو میرے جنازے کی چرپائی کو ہاتھ نہ لگانے دینا، رب اکبر کی قسم ہے پھر آپ کی اولاد چاچے کو چاچا نہیں اپنے سب سے بڑا دشمن سمجھے گی. یہ تو چیپٹر آپ نے کھولے اپنی اولاد کے آگے، ورنہ انہیں کیا پتا تھا. امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا مال سیدہ خدیجہ کا جب میرے عزیزو اللہ اکبر شام کے بازاروں میں بیچ کے آ گئے، میرے محترم دوستو بزرگوں جب واپس آئے ہر ایک کا قافلے والا واپس آیا، اما خدیجہ الکبریٰ بھی مکان کی چھت کے اوپر چڑھ گئی. انہوں نے دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ میری تجارت کا مال لے کے گئے تھے، پتہ نہیں واپس آئے کہ نہ آئے. اما ہاپتی کانپتی دوڑتی ہوئی نیچے آئی اور کہنے لگی میسرہ او نفیسہ میری سہیلی او میرے غلام، میں ان کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. لوگ کہنے لگے، محلے والے کہنے لگے، آپ کا غلام اور آپ کی سہیلی کہنے لگی کیا وجہ ہے؟ خدیجہ کہنے لگی جو نظارہ میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. جب محمد ابن عبداللہ کی سواری آ رہی تھی ہر کوئی دھوپ کے سائے میں آ رہا تھا، یہ ہستی بادل کے سائے میں آ رہی تھی. پھر کیا کریں؟ کیسا کرو میرے رشتے کا پیغام لے جاؤ. جناب نفیسہ پیغام لے کے گئی اور آپ کا غلام میسرہ پیغام لے کے گیا. یہاں تو ہاں کر دینی چاہیے تھی، اسلام کی تاجرہ، مکے کی بہت بڑی تجارت کرنے والی مالدار عورت، بلکہ علماء اکرام نے فرمایا سب سے زیادہ مکے کے اندر خدیجہ الکبریٰ کے پاس مال تھا، رشتے کی پیشکش وہ کر رہی ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ رشتے کا پیغام بھیجا تو آپ کے آنسوں سے آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو گئیں. نفیسہ کہنے لگی اجی کیا بات، کوئی ناراضگی ہے کیا بات؟ اس بات کو سننے پر آپ کا مزاج آپ کے خلاف ہو گیا، آپ کے مزاج میں تلخی آ گئی، اس کی وجہ سے آنکھ میں آنسو آ گئے. اب کیا فرمایا؟ اے نفیسہ کیا کروں، میرا تو بڑا کوئی نہیں، میرے تو بڑے دنیا سے چلے گئے، یہ پیغام میرے پاس نہ لے کے آ. چاچا تایا باپ کی جگہ ہوتا ہے، وہ میرے چاچے ابو طالب کا مکان ہے، ادھر میرے چچا حمزہ کا مکان ہے، ادھر میرے چچے عباس کا مکان ہے. خدیجہ کا رشتہ لے کے میرے چاچے اور تایوں کے پاس چلی جا. اگر وہ ہاں کر دیں تو خدیجہ کو کہنا دلہن بن محمد دولہا بن کے آ رہا ہے، اگر وہ نہ کر دے خدیجہ کو کہنا کوئی اور گھر تلاش کر، محمد کے بڑوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے. یا تو مولا رشتے سے انکار ہو کہ ہاں چاچے نے تجویز کرائے ہوں گے. یہ رشتے کی بات تب ہوئی جب پھپھی پاس بیٹھی تھی. یہ تو وہ محبت والے رشتے تھے جن رشتوں کو اللہ نے خون کے قطروں کے ساتھ جوڑا ہے بھائی. خالہ، ماں حقیقی ماں، ماسی ماسی، ماں نہیں ماں جیسی.
جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کا چہرہ تک تک دیکھ رہے اور کہہ رہے میاں کیا بات میں نے تیرا کون سا قضا نہیں کیا؟ اب گنوائے سنو، کہ خود سوکھی روٹی کھاتا ہوں تیرے لیے گھی والی کہاں سے لے کے آؤں، ہاتھ کا سرانہ بناتا ہوں تیرے لیے ریشم کے بستر تک یہ کہاں سے لے کے آؤں، کچے کوٹھڑے میں زندگی گزار دی تیرے لیے محل کہاں سے لے کے آؤں، ننگے پیر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران پھرتا ہے تیرے لیے میں عمدہ لباس اور کپڑے جوتے کہاں سے لاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ٹھنڈا ہو کر برا کہ عمر میں کوئی پگلی تھوڑی ہوں، میں کوئی دیوانی تھوڑی ہوں کہ ان چیزوں کو ان چیزوں کی ڈیمانڈ تیرے سے کروں۔ عمر اللہ اکبر، یہ چیزیں عمر نہیں دیتا بلکہ عمر کا خدا دیتا ہے، جب یہ چیزیں تُنے دینی کوئی نہیں تو سوال بھی میں تیرے سے نہیں کرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر بتا میں نے تیرا کون سا قضا نہیں کیا؟ کہ لئے عمر میرے سینے کے اندر دل ہے، تو مجھے بیعہ کے لے کے آیا، اے عمر میرا بھی مزاج ہنسنے کو کرتا ہے، میرا بھی دل تیرے ساتھ باتیں کرنے کو کرتا ہے، لیکن جب سے صدیق اکبر کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرا اس کے بعد خلافت کا جوڑا پہن کر اللہ اکبر تو مسند پر آ کر بیٹھا، میں نے تیرے چہرے پہ کبھی ہنسی نہیں دیکھی۔ اے عمر صبح کا وقت ہوتا ہے، یتیموں کے گھروں میں پانی بھرنے چلا جاتا ہے، بیواؤں کی سبزیاں ترکاریاں لینے چلا جاتا ہے، بیت المال کے اونٹوں کو چرانے چلا جاتا ہے، تپتی دھوپ میں ننگے پیر لوگوں کے کام کرتا پھرتا ہے۔ عمر میں دروازے میں سے تجھے جھانکتی دیکھتی ہوں، میرا دل ہونک کے بھر کے اوپر کو آتا ہے، عمر تیری حالت دیکھ کے مجھے رونا آ جاتا ہے۔ شام کو جب تو گھر آتا ہے عمر تیری حالت پتلی پتلی ہوتی ہے، تو مصلی پر آ کے بیٹھتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ تیری مخلوق کا حق ادا نہ ہوا، اللہ عمر کو معاف کر دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، حضرت زین العابدین کے بیٹے حضرت امام جعفر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ کس نے پوچھا بھوک لگی، کس نے پوچھا دادے کی قربانیاں یاد آ گئی، کس نے کہا جوانی کے اندر ابا کا بڑھاپا یاد آ گیا، کہ نہیں نہیں اللہ اکبر ہم مہمان نوازی کا حق نہیں ادا کر سکے۔ پاس بیٹھنے والے کہنے لگے کون سی مہمان نوازی؟ کہ ہم میزبان تھے، نانے کی امت مہمان تھی۔ اللہ اکبر، ہم میزبان تھے، نانے کی امت مہمان تھی، میری آنکھوں کے سامنے لوگ کلمہ پڑھے بغیر جہنم میں جا رہے ہیں، ہائے میری بدنصیبی، محمد کا نواسا نانے کی امت کو کلمہ نہ پڑھا سکا، ڈر لگ رہا ہے قیامت کے دن نانے کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا۔ یہ میں ان لوگوں سے کیا مخاطب ہو کے بات کروں کہ لوگوں کلمے کی دعوت دیا کرو، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، جن کا 50 سال گزر کے خود کلمہ درست نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے آمنے سامنے بیٹھ کر رونے لگ گئے، کہنے لگے اللہ کی بندی پھر بتا، کہ عمر جب تو شام کو آتا ہے تو آ کر مصلی پہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیری مخلوق کا حق ادا نہ ہوا، عمر کو معاف کر دے۔ عمر تیری ہچکیوں کو دیکھ کر، تیرے تڑپنے کو دیکھ کر، تیری بے چینی کو دیکھ کر عمر مجھے تیرے پہ ترس آنے لگ جاتا ہے، عمر میں تیرے پیچھے ساری رات بیٹھی رہتی ہوں اور کہتی ہوں اللہ اس پہ رحم کر دینا، اللہ اس پہ رحم کر دینا۔ عمر تو روتا ہے، پیچھے میں دعائیں کرتی ہوں، مجھے نہیں پتا صبح فجر کی اذان کس وقت ہو جاتی ہے۔ میرا بھی تو دل کرتا ہے تو مجھے ہنسائے، میں تجھے کھلاؤں تو مجھے کھلائے، تو میرے دل کی بات پوچھے میں اپنے دل کی بات تجھے بتاؤں، لیکن عمر یہ تو زندگی میں موقع ہی نہیں ملا، اس وجہ سے تو نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اپنی بیوی سے بتا تیرا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ کہ عمر ایک وجہ سے میرا حق ادا ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کیا کس سلسلے میں؟ کہ ایک معاملے میں حق ادا ہو سکتا ہے، کس معاملے میں؟ فرمایا عمر تو نے بھی سنا اور میں نے بھی ان کانوں سے کئی مرتبہ سنا، میں ابو بکر عمر قیامت کے دن اکٹھے اٹھیں گے، میدان معاشر میں اکٹھے جائیں گے، حوض کوثر پر اکٹھے ہوں گے، اور میں ابو بکر عمر اکٹھے ہی جنت میں جائیں گے۔ عمر تیرے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، عمر میرے بارے میں کوئی اعلان نہیں، مجھے تو میرا پتہ کوئی نہیں۔ ہاں امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا
کہ نیک عورت نیک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گی۔ عمر یہ میرا ہاتھ ہے، وعدہ کر جنت میں نے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک میرا ہاتھ نہ تھام لے، مجھے ساتھ لے کے جنت میں جانا۔ جناب عمر کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، عمر کی رو رو کے ہچکیاں بند گئی اور کہنے لگی اللہ میں تیری ذات کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں، تجھے گواہ بنا کے تیری رحمتوں پہ بھروسہ کر کے وعدہ کر رہا ہوں۔ اور اپنی بیوی کو کہہ دیا حق معاف کر دے گی نا، حق معاف کر دے گی، کہاں شرط کو پورا کر۔ حضرت عمر نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور فرمایا وعدہ کرتا ہوں جنت کے دروازے میرے لیے کھلے تو اکیلا نہیں جاؤں گا، تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے تجھے ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا۔ اللہ، یا تو بچوں کی شادیاں مولا ہو جاتی ہیں، دوتے پوتے والے بن جاتے ہیں، پھر بھی گھر کے اندر لڑائی ہوتی ہیں۔ پوتا کہتا ہے دادا آپ چپ کر جائیں، دوتی کہتی ہے نانو آپ چپ کر جائیں۔ 50 سال کا زندگی گزر گئی، مزاج نہ بنا۔ میرے محترم دوستو آپ کو مجھے مزاج بنانا پڑے گا، ورنہ جس اولاد کے لیے دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیروں میں پورے گجر خان کے روڈوں پہ محنت کی، اپنے چوٹے گھسائے اور ریڑیاں چلائی اور دکانوں پہ ملازمت کی، یہی اولادی وبال جان بن جائے گی۔ یہ آپ کو اسی والے کمرے میں نہیں بٹھائے گی، یہ آپ کی کھانسیوں سے تنگ ہو جائے گی، یہ آپ کی بار بار دوائیوں والی پرچی سے نفرت کرنے لگے گی، یہ آپ کے کپڑے دھونے سے نفرت کرے گی، بیٹے کے شوہر کے کپڑے خود دھوئے گی، آپ کے کپڑے ملازموں سے دلوائے گی۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ گھروں کے دروازوں پر تمہاری کرسیاں تمہارے پیڑے لگے ہوں گے، تمہارے کھٹڑے پڑے ہوں گے، پھر میاں بیوی دونوں بڑھاپے کے عالم میں گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہوں گے اور ہاتھ والا پنکھا جلتے ہوں گے۔ فقیر جیسا گزرنے والا اماں ابا کی طرف دیکھ کے کہے گا شاہانہ زندگی گزارنے والوں، او اللہ کے بندو، صوفے پر سے اٹھ کر یہ چرپائی یہ پیڑے پر دروازے پہ کیسے آ گئے؟ اے سی والے کمرے سے اٹھ کر دروازے کی دہلیز پہ کیسے آ گئے؟ پھر میں اور آپ کہیں گے پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ای میں بیٹھے جی میں بیٹھے چور۔ اب تو ہم چور ہیں، چرپائی آئے گی جنازے والی اٹھا کے لے جائے گی تو کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سبزی والا سبزی بیچ رہا ہے، اللہ کی قسم اپنی ذات پر چار آنے نہیں لگاتا مولانا، اپنے لیے ایک چائے کا کپ بھی بچا کے رکھتا ہے، سارا اولاد کے لیے۔ کس اولاد کے لیے؟ جس کو حرام کھلا رہا ہے۔ آپ کی علاقے میں آم آ رہا ہے، آپ بڑے بڑے پیارے پیارے آموں کو لے جائیں گے، جو آپ کو اوپر نظر آئے گا نیچے تھیلی میں وہ نہیں ہوگا، اور وہ آم کا ٹیٹو لگا ہوگا۔ گھر جا کے وہ چھلکا اتاریں گے، وہ آپ پنا اٹھائیں گے تو اس کے اندر داغ پڑا ہوگا۔ قسم اٹھا کے بتاؤ بیچنے والے کے لیے دعا نکلے گی یا منہ سے بد دعا نکلے گی؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، خدا کی مخلوق کو سبزی میں ترکاری میں کپڑے میں جوتے میں رہنے میں سہنے میں دھوکہ نہ دینا۔ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تیرے کنبے پہ انگلی اٹھائے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ کے کنبے کو کوئی دھوکہ دے اس کی ذات سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اپنی قبر کیوں گالی کر رہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح آخری وقت ہے، اپنے بچوں سے کہہ دینا بیٹو دو راستے تھے، ایک راستہ جہنم میں لے جا رہا تھا، ایک راستہ کامیابی کی طرف جنت کی طرف لے جا رہا تھا۔ تمہارا باپ تمہیں اچھا کھلا سکتا تھا، اچھا پہنا سکتا تھا، 5 بر اعظموں کا خلیفہ بادشاہ تھا، 5 بر اعظموں پہ 7 بر اعظموں میں سے 5 بر اعظموں پر حکومت تھی، تمہیں میں شاہی لباس پہنا سکتا تھا، میں سونے کے برتن میں چاندی کے چمچوں سے تمہیں کھلا سکتا تھا، لیکن میرے بچوں میں نے اپنا آپ بھی بچایا اور میں نے تمہیں بھی جہنم کی آگ سے بچایا۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب میں مسجد سے گھر آیا اور بیوی سے کہنے لگا تیرے پاس 1-2 درہم ہے تو مجھے دے دے، 58 54 ہے تو مجھے دے دے۔ بیوی کہنے لگی 5 بر اعظموں کا خلیفہ آج 58 کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے، کیا بات ہے؟ اب عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے میں نے اپنی گھر والی سے کہا تھا اللہ والی مسجد کے دروازے پہ ایک انگور بیچنے والا چھاپڑی
لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. روزانہ جب میں نکلتا ہوں میرے کرتے کا دامن کھینچ کے کہتا ہے وقت کے خلیفہ کیا تیرے بچوں کو انگور پسند نہیں؟ زندگی گزر گئی تو نے آج تک میرے سے انگور نہیں خریدے. کیا تیرے بچے فروٹ نہیں کھاتے؟ کہ روزانہ وہ مجھے تانے دیتا ہے, ملامت کرتا ہے. اگر آج 1-2 درہم دے دے میں اس سے انگور لے کے منہ بند کر دوں گا. بس اتنا کہنا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی, کہنے لگی جواب میرے پاس نہیں, جواب اس کمرے کے اندر ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کمرے میں کیا جواب ہے؟ کہ پردہ ہٹا کے دیکھ. جب پردہ ہٹا کے دیکھا تو بیٹیوں نے منہ پر کپڑا باندھ رکھا ہے. عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے اپنی بیوی سے کہ بیٹیوں نے کپڑا کیوں منہ پہ باندھا؟ کہ عمر اگر آج میرے پاس 1-2 درہم ہوتے تو تیری بچیاں سوکھی روٹی پر پیاز رکھ کے نہ کھاتی. ہمارے پاس سالن کے پیسے نہیں. اللہ اکبر, تیری بچیوں نے آج پیاز سے گزارا کیا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں, ہم کسی حکومت کے مخالف نہیں. اللہ اکبر, یہ جہازوں میں سفر ہو رہے, یعنی ہیلیکاپٹروں کے اندر پورے گروپ حج کرنے کے لیے جا رہے. غریب کے منہ سے روٹی چھینی جا رہی ہے اور امیر کا میرے عزیزو اللہ ہی حافظ ہے. خدا کے واسطے میرے محترم دوستو بزرگوں, اللہ سے دعا کرو ہمارے حکمرانوں کو اللہ ہوش کے نخون عطا فرما دے. وہ اپنی رعایا کا جانوروں جتنا خیال کرنا شروع کر دیں, انسانوں جتنا نہیں جانوروں جتنا. جس دن ہماری حکومت ہمارے حاکم جانوروں جیسا خیال کرنے لگ جائیں گے, رب اکبر کی قسم ہر یتیم کے چہرے پر آنے والے وقتوں میں مسکراہٹ آ جائے گی. کوئی ہے ہی نہیں پوچھ گچھ. میرے محترم دوستوں بزرگوں, تیاری کر لو. امام الانبیاء محبوب کبریاء مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. گھر کے اندر کچھ آٹا آ گیا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آٹا خرید کے لائے. کوئی کام کاج کیا, کوئی دہاڑی ملی, آٹا لے کے آئے. اما فاطمہ الزہرا نے آٹا گوندا, کھانا تیار ہو گیا. ہر ایک کو اس کے حصے کی چھوٹی چھوٹی چپاتی ملی. سیدہ فاطمہ الزہرا نے روٹی اپنے ہاتھ میں لی, چھوٹا چھوٹا لقمہ بنا کے کھانا شروع کر دیا. اور جب روٹی ایک حصہ کھائی 3 حصے باقی رہ گئی. کیسے کم زیادہ اللہ عالم, یوں کر کے روٹی کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لیا. حضرت علی کی طرف چہرہ کیا, علی آپ کی اجازت ہے میں ذرا ابا کا حال نہ پوچھاؤں. حضرت علی کی نگاہ مٹھی پہ پڑی, سمجھ گئے فاطمہ کو ابا کی بھوک یاد آ گئی, فوراً اجازت دی. اما فاطمہ الزہرا پردے میں ابا کے گھر گئی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اما نے یہ نہ پوچھا روٹی کھائی کہ نہیں کھائی, بلکہ جو ہاتھ کی مٹھی میں روٹی تھی مٹھی کھولی اور روٹی کا ٹکڑا باہر نکال کر لقمہ بنایا. بیٹی نے باپ کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا دے دیا. آمنہ کی لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کی بیٹی نے پوچھا ابا جان, اللہ اکبر, ابا نے پوچھا بیٹی روٹی کہاں سے آئی؟ کہنے لگی 3 دن کے بعد علی کا کام کاج لگا تھا, 3 دن کے بعد چولہے میں آگ جلی تھی, 3 دن کے بعد حسن حسین کے لیے روٹی کا انتظام ہوا تھا, اس حصے میں سے روٹی مجھے ملی. ابا جان جب روٹی کا لقمہ میں نے منہ میں ڈالا تیرا چہرہ میرے سامنے آ گیا. ابا وہ لقمہ میرے حلق کے اندر پھنس گیا. وہ جا کر 20-20 ہزار روپے کی کڑھائیاں کھانے والوں, ماں باپ یاد نہیں آتے, یاروں پہ خرچ کرنا چاہیے, لیکن جب ماں باپ اللہ کی قسم دوائی کی گولی کو ترسے, یاروں کو اس وقت کڑھائیاں کھلانا حرام ہے, حرام ہے. جب جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بہنیں گھر میں بیٹھ کے بوڑھی ہو جائیں تو پھر ناران اور کاغان کی سیریں کرنا حرام ہے. میرے نبی کی بات سچی اور سچ ہو کے رہے گی اور سچ ہو رہی ہے. میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا یار کو ترجیح دے گا اور باپ کے سر کو جھکائے گا. میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا عورتوں کو عزت ملے گی, ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا. یار کی بیٹھک میں ساری رات گزارتا ہے, ماں باپ سے حال بھی نہیں پوچھتا. 8-8 دن گزر جاتے ہیں, بیمار ماں باپ کے کمرے میں اولاد چکر ہی نہیں لگاتی. واہ فاطمہ تیرے کردار کے رضی اللہ عنہ کیا کہنے. کعبہ روٹی کا لقمہ ڈالا حلق میں پھنس گیا, کیوں؟
ابا جان سوکھی ہونے کی وجہ سے نہیں، سالن کے بغیر سے نہیں، ابا تیرا چہرہ سامنے آ گیا، دل میں خیال آیا پتہ نہیں روٹی کھائی ہوگی کہ نہیں، علی کی اجازت سے ابا یہ روٹی لے کے تیرے پاس آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں لقمہ تھا، جیسے میں نے علماء اکرام کو کہتے سنا، آپ اللہ کے نبی کے منہ میں لقمہ تھا، بیٹی کے قریب ہاتھ کیا، سر پر ہاتھ کی پھیرا یا ہاتھ پکڑا، فرمایا وہ بیٹی بھلا ہو تیرا، بھلا ہو تیرا، تجھے آج باپ کی بھوک کا خیال آ گیا، اگر میری بیٹی آج تجھے خیال نہ آتا تو اللہ کی قسم چوتھی رات تیرے باپ کی بغیر کھائے گزر جاتی۔ کچرے کے ڈھیر کے اوپر کھانا ڈالنے والوں، دسترخوان کے اوپر پاؤں کی ٹھوکروں سے ٹھکرانے والوں، گھر کے اندر جو اللہ نے توفیق دی پک گیا، ماں باپ کی طرف یوں کر کے ہاتھ بڑھا کر تانے دینے والوں، بوڑھے باپ کو بچوں کے سامنے ذلیل کرنے والوں، اگر آپ اپنے اماں ابا کو تو تڑاک کہیں گے تو خدا کی قسم ہمارے بچے اپنے دادا دادی پہ جوتے پھینک کے ماریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھ لیا، علی اپنے بچوں کا کردار بتا، تیرے بچوں کا سلوک میرے ساتھ کیسا ہے؟ حضرت علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، فرمانے لگے حسن کی بتاؤں کہ حسین کی بتاؤں؟ علی حسن کی کیا بتائے گا؟ فرمایا واہ واہ میرا بچہ کس کردار کا مالک ہے، اتنا فرما بردار ہے، میری زندگی گزر گئی آج تک میرے بچے نے میرے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دیکھا، جب وہ میرے سے محو گفتگو ہوتا ہے، جب وہ میرے سے بات کرتا ہے اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، ادب کی وجہ سے میرے سامنے جھک کے کھڑا ہوتا ہے، میری غیر موجودگی میں میرا بچہ میری جگہ پر آ کر نہیں بیٹھتا ہے، جب میں ہوں تو میرا بچہ میرے سامنے نہیں، میرے ساتھ نہیں بلکہ سائڈ پر ہو کے بیٹھتا ہے۔ گھر میں دسترخوان اکٹھا لگتا ہے، جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں، جب تک اور میں فاطمہ روٹی کا ٹکڑا توڑ کر سالن میں ڈبو کر منہ میں نہ ڈال لے، میرا بیٹا حسن روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، یا تو اماں ابا پیچھے پھرتے ہیں روٹی کھا لے روٹی کھا لے، اے بد نصیب ہے وہ اولاد جس نے آج تک اپنے ماں باپ کو پوچھا ہی کوئی نہیں۔ باپ کے بڑھاپے کو دیکھ کر روٹی کا چگیر ہاتھ میں پکڑ کر باپ کے پاس آتے، ابا آج وہ منظر کشی دوبارہ نہ کریں، جب میں تیری جگہ اتنا سا تھا اور تو میری جگہ اتنا بڑا تھا، ابا اس وقت میرے دانت نہیں تھے تو روٹی منہ میں چور چور کے مجھے کھلایا کرتا، آج ابا تیرے منہ میں دانت نہیں، روٹی چبا چبا کے میں تجھے کھلاؤں گا۔ ہائے مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں رات کے پچھلے پہر میں کسی دروازے پہ کہیں جایا کرتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جستجو ہوئی کہ کہاں جاتا ہے، ایک دن آن لیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، بس صدیق اکبر فرمانے لگے یہ راز کسی کو نہ بتانا، یہ خدا کو پتہ ہے یا مجھے پتہ یا منا کے لال کو پتہ تھا۔ بس جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، حضرت عمر کو بلایا، ابو بکر تو دنیا سے جا رہا ہے، عمر وہ اماں جس کے دروازے پہ تو نے مجھے پکڑا تھا، عمر اس مائی کا کوئی آگے پیچھے نہیں، اس اماں کا کوئی آگے پیچھے نہیں، اے عمر تو نے اس کا خیال کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ فرمایا، دنیا سے چلے گئے، پہلا دن تھا، اللہ غنی میں اس عورت کے دروازے پر چلا گیا، ایک تو بڑھاپے کی وجہ سے اور طویل لمبی عمر سے اور ذوف کی وجہ سے اسے نظر نہیں آتا تھا، ایک بوڑھی ہو گئی تھی، اللہ غنی جب میں نے دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگی اندر آ جا، اور جب میں اندر آیا تو کہنے لگی ہاں 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 ابو بکر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، ابو بکر آ گیا، حضرت عمر کہنے لگے میں خاموش رہا، اگر میں کہوں ابو بکر تو فوت ہو گیا، میں عمر ہوں کہ اماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے، دنیا سے رخصت نہ ہو جائے، کہ میں نے کوئی بات نہ کی، وہ ابو بکر مجھے کہتی رہی، میں گھر کا سارا کام کرتا رہا، جب کھانا پکا کر کھلانے کا وقت آیا،
میں سالن اور روٹی لے کے پاس بیٹھ گیا. کافی دیر تک میں انتظار کرتا رہا اور خاموش اس وجہ سے تھا کہ آواز نکالوں گا اماں پہچان جائے گی. بس مجھے خیال آیا کہ روٹی بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں کھاتی ہوگی, اسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روٹی کھلاتے ہوں گے. فرمایا میں نے روٹی کا ٹکڑا توڑا, سالن میں بھگویا اور اماں کے منہ میں ڈال دیا. اماں نے اپنے دانتوں کے درمیان لے کے جب لقمہ چبایا, چیخ ماری, رو کے کہنے لگی لگتا ہے ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا اماں اتنی دیر سے چھپا رہا تھا کہ ابو بکر کا انتقال دنیا سے نہیں گیا, تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہ بیٹے بتا تو کون ہے؟ تو عمر ہے نا. کہا اماں تجھے کیسے پتہ لگا؟ جھاڑو دیتے رہے, برتن دھوتے, کھانا پکاتے, میں نے نہیں بتایا. اماں تجھے کیسے پتہ لگا؟ میں عمر ہوں, ابو بکر کوئی نہیں. کہ بیٹے تیرے اور ابو بکر کے کھلانے میں فرق تھا. تجھے پتہ ہے کہ میرے ابو بکر کو پتہ تھا میرے منہ میں دانت نہیں, تو نے ثابت ٹکڑا میرے منہ میں دے دیا. ابو بکر پہلے اپنے منہ میں چبایا کرتا تھا, پھر میرے منہ میں دیا کرتا تھا. السلام علیکم محترم سامعین. مولانا عبد الحنان صدیقی کے نیو بیان سننے کے لیے ہمارے اس چینل دین کا سفر کو سبسکرائب کریں. شکریہ.